اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ سلطنت عثمانیہ کا شیر اور دل اور بہادر جانشین، جس کی ہیبت سے میدان جنگ بھی لرزتے، جس کی للکار سے دشمن کا کلیجہ منہ کو آتا، جس نے کم عمری میں امور سلطنت سمجھ لیے، وہ حیدری وجاہت رکھتا تھا۔ وہ فاتح روم تھا، وہ فاتح قسطنطنیہ تھا، وہ فاتح سلطانی تھا۔ محمد بن سلطان مراد وہ سلطان تھا جس نے عیسائیوں کی 1000 سالہ بازنطینی سلطنت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ قسطنطنیہ کو نہ صرف فتح کیا بلکہ وہاں اسلام کا جھنڈا بھی لہرا دیا۔ روم میں بھی سلطنت عثمانیہ کا ڈنکا بجایا۔ وہ مرد مجاہد، ناقابل شکست سلطان، وہ فاتح السلطانی کہلائے۔ سلطان محمد فاتح کی پیدائش 30 مارچ 1432 عیسوی اور وفات 3 مئی 1481 عیسوی میں ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 عیسوی سے 1446 عیسوی اور 1451 عیسوی سے 1481 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ، موجودہ استنبول، فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں کیسر کا اضافہ کیا۔ انہیں سلطان محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ محمد ثانی کی کم از کم 8 معروف بیویاں تھیں، جن میں سے کم از کم ایک ان کی قانونی بیوی تھی۔ محمد ثانی قانونی طور پر شادی کرنے والے آخری سلطان تھے، جب تک 1533 عیسوی 1534 عیسوی سلیمان عظیم نے اپنی پسندیدہ حریم سلطان سے شادی نہیں کی۔ محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے قسطنطنیہ میں ایک جامعہ قائم کی اور فاتحہ مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں اور توپ کا بھی محل تعمیر کرایا۔ محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں اس نے مفتوح بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو قرون وسطیٰ کے یورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد ثانی کے دور میں حکومت میں سلطنت کے مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا، اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندھے پڑے ہوئے تھے، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے اینز، غلاطہ اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 عیسوی میں انہوں نے موریہ کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 عیسوی میں اماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کیا، اور 1462 عیسوی میں رومانیہ، یاچی اور مدیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے۔ محمد ثانی 30 مارچ 1432 عیسوی کو ادرنہ میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھی۔ 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔
اگست 1444 میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کرمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور بادشاہت کے دوران میں جنگ ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے انہیں ایک خط لکھا جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 میں جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی اور 10 نومبر 1444 کو ورنا کی جنگ جیت لی۔ 1446 میں جب مراد دوم تخت پر واپس آئے، محمد ثانی نے سلطان کا خطاب برقرار رکھا لیکن صرف منیسا کے گورنر کے طور پر کام کیا۔ 1451 میں مراد دوم کی موت کے بعد محمد ثانی دوسری بار سلطان بنے۔ کرمان کے ابراہیم دوم نے متنازع علاقے پر حملہ کیا اور عثمانی حکمرانی کے خلاف مختلف بغاوتوں کو اکسایا۔ محمد ثانی نے کرمان کے ابراہیم کے خلاف اپنی پہلی مہم چلائی۔ بازنطینی سلطنت نے عثمانی دعوے دار اورہان کو رہا کرنے کی دھمکی دی۔ 1451 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور بالضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ ابو ایوب انصاری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، قسطنطنیہ کے پہلے محاصرے کے دوران فوت ہوئے تھے۔ جیسے ہی محمد دوم کی فوج قسطنطنیہ کے قریب پہنچی، محمد کے شیخاک شمس الدین نے ابو ایوب انصاری کا مقبرہ دریافت کیا۔ فتح کے بعد محمد نے اس جگہ پر ایوب سلطان مسجد تعمیر کی تاکہ اسلامی دنیا میں فتح کی اہمیت پر زور دیا جا سکے اور غازی کے طور پر اپنے کردار کو اجاگر کیا جا سکے۔ 1453 میں محمد نے 80,000 سے 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ 70 سے زیادہ توپ خانے اور 320 جہازوں کی بحریے کے ساتھ قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ شہر سمندر اور زمین میں ہے، باسفورس کے داخلی دروازے پر بحیرہ ساحل سے ساحل تک ایک ہلال کی شکل میں پھیلا ہوا تھا تاکہ قسطنطنیہ کے لیے سمندر سے کسی بھی مدد کو روکا یا پسپا کیا جا سکے۔ اپریل کے اوائل میں قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے شہر کی دیواروں نے ترکوں کو روک دیا۔ گولڈن ہارن کی بندرگاہ کو بوم چین نے ہلاک کر دیا تھا اور 28 جنگی جہاز نے اس کا دفاع کیا تھا۔ 22 اپریل کو محمد نے اپنے ہلکے جنگی جہازوں کو گلاٹا کی جمہوریہ جینوا کے ارد گرد اور گولڈن ہارن کے شمالی ساحل پر پہنچایا۔ 1 میل سے تھوڑا زیادہ لکڑی سے راستہ ہموار کرنے کے بعد باسفورس سے اس طرح بازنطینی باشندوں نے اپنی فوجیں دیواروں کے ایک لمبے حصے پر پھیلا دی۔ تقریباً 1 ماہ بعد قسطنطنیہ 29 مئی کو 57 دن کے محاصرے کے بعد فتح کر لیا گیا۔ اس فتح کے بعد محمد نے عثمانی دارالحکومت کو ادرنہ سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد محمد نے رومن سلطنت کے قیصر کے لقب کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کی بنیاد پر کہ قسطنطنیہ 330 سے رومی سلطنت کا دارالحکومت رہا تھا اور جو بھی شاہی دارالحکومت کا مالک تھا وہ سلطنت کا حکمران تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے ملک کو بے پناہ شان و شوکت اور وقار عطا کیا۔ اس بات کے کچھ تاریخی شواہد موجود ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کے 10 سال بعد محمد دوم نے ٹرائی کے مقام کا دورہ کیا۔
قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیحی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کر کے ایشیائی کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھا، جس کے لیے انہوں نے 1480 میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا، اور پہلے مرحلے میں اس نے 1480 میں اوٹرانٹو فتح کر لیا، لیکن 1443 اور 1468 کے بعد 1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں اسکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منتقل کر دیا، جس کی بدولت پوپ چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 میں ٹورانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا، جہاں 1456 میں بلغراد کا محاصرہ کیا، لیکن جون ہونیا ڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔ 1462 میں اس کا افلاک کے شہزاد ولید سوم ڈریکولا سے بھی تصادم ہوا۔ 1475 میں عثمانیوں کو جنگ وسلوئی میں اسطیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے باوجود محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ 1481 میں محمد نے عثمانی فوج کے ساتھ مارچ کیا، لیکن استنبول کے مالطیب پہنچنے پر وہ بیمار ہو گیا۔ وہ روڈس اور جنوبی اٹلی پر قبضہ کرنے کے لیے ابھی نئی مہمات شروع کر رہا تھا، تاہم کچھ مورخین کے مطابق ان کے اگلے سفر کا منصوبہ مصر کی مملوک سلطنت کا تختہ الٹنے اور مصر پر قبضہ کرنے اور خلافت کا دعویٰ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد 3 مئی 1481 کو 39 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں فاتح مسجد کے احاطے میں ان کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ مورخ کولن ہیوٹ کے مطابق اس بات کے کافی حالات کے ثبوت موجود ہیں کہ محمد کو زہر دیا گیا تھا۔ محمد کی موت کی خبر نے یورپ میں بڑی خوشی کا اظہار کیا، گرجا گھروں کی گھنٹیاں بجائی گئیں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس خبر کا اعلان وینس میں اس طرح کیا گیا: عظیم عقاب مر گیا، عظیم عقاب مر گیا۔ محمد کی 30 سالہ حکمرانی اور متعدد جنگوں نے سلطنت عثمانیہ کو وسعت دی، جس میں قسطنطنیہ ترکی کی سلطنتیں اور ایشیا مائز، بوسنیا، سربیا اور البانیہ کے علاقے شامل تھے۔ محمد نے اسلامی اور عیسائی دونوں دنیاؤں میں ایک شاندار شہرت چھوڑی۔ مورخ فرانز بابینگر کے مطابق محمد کو عیسائی دنیا اور اس کی رعایا کا ایک حصہ خونخوار ظالم سمجھتا تھا۔ قسطنطنیہ، جس کا آج کل نام استنبول کا فاتح سلطان محمد پل مکمل 1988 جو ابنائے باسفورس کو عبور کرتا ہے، اس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے، اور اس کا نام اور تصویر 1986 سے 1992 تک ترک 1000 لیرہ نوٹ پر موجود تھی۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ آبنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا ہے۔ محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ محمد فاتح کے بعد اس کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا، جس نے 30 سال حکومت کی۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔